मिजाज है वो जायज है। वज़ीर आज़म साहब को भी आपका पैगाम दिया, उसने भी मुझे कहा कि आप इन भाइयों के साथ जो है ना ताज़ियत करें, हम आपके गम में बराबर शरीक हैं। खुदा जानता है कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम आपके गम में बराबर शरीक हैं। खुदा जानता है कि हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, अब 34 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, पूरे मुल्क में धरने जारी हैं और मस्तंग में होने वाले वाक़ये के बाद लवाहिकीन अपने प्यारों की तदफीन करने पर राजी नहीं हो रहे। 2 डिमांड्स वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के आगे रखी हैं और क्या वो डिमांड्स कबूल हो जाएंगी या नहीं। हमारे कातिलों को गिरफ्तार करो और दहशतगर्दियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करो। इसी पे बात करेंगे अब्दुल मालिक बलोच साहब से, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जैस्मीन की आवाज नहीं आ रही जी। अब्दुल मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मालिक साहब मेरी? अच्छा नाज़रीन, हम चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान से बात करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में होपफुली रिकनेक्ट हो जाएगा। अभी मेरे साथ मालिक साहब ऑनलाइन थे, मैं ओपनिंग दे रही थी तो वो किसी और से फोन पर बात कर रहे थे। मैं बात आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हालात हैं मुल्क के, उस हवाले से अगर हमारी चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान से बात कर लेते हैं। अब्दुल मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं खैर से। मालिक साहब आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मालिक बलोच साहब ये बताइएगा, हालात जिस तरफ जा रहे हैं बलोचिस्तान के, पूरे मुल्क पे सब बहुत परेशान है, लेकिन आपकी वजीर आजम से मुलाकात हुई, आप कल इस्लामाबाद गए, आपने एक शॉर्ट दौरा किया, उसके बाद आप वापस आए और लवाहिकीन के पास धरने पर गए। जब मेरी उनसे उसके बाद बात हुई तो उन्होंने कहा हमें अभी तक कोई अश्योरिटी हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई है। अब आप किस तरह देखते हैं इतना लंबा धरना, इतने लवाहिकीन वहां मौजूद हैं, ये पूरी दुनिया हमें इस तरह देख रही है, क्या होगा इस मामले का? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली कहता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे हजारा कौम है, उनको पता है कि ये जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है वो उनके साथ है और जो कुछ हमारी बस में हो रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। देखिए ना, वाकयात तो होते हैं, वाकयात अभी जो है ना हमारी कोशिश के वाकयात न हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम रात को भी गए, आज दोपहर भी हमारे मिनिस्टर साहबान गए, अभी चौधरी निसार साहब पहुंचने वाले हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में, फिर उनके पास जाएंगे, उनसे अपील करेंगे कि वो अपना धरना कर। इस वक्त मुल्क खुद एक दहशतगर्दी की जो है ना लपेट में है, हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद करने की जरूरत है। वजह यह है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाए, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। पे आप मुझे बताएं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुद अवाम के नुमाइंदे हैं, आप मुझे ये बताएं किस अश्योरिटी पे? देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो लाशें उठा चुके हैं, 100 से ज्यादा, 150, 172। ये मामलात इतने आसान नहीं है जितने नजर आते हैं। आप क्या अश्योरिटी देंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये हो रहा है, ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क में हो रहा है और मौजूदा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत कि हम जो है ना दहशतगर्दी को कम कर ले। इस 6 महीने में हमने 33% जो हमारे लैंड ऑर्डर था उसको हमने बेहतर किया है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए ना, ऐसी वाकया जो होते हैं उनके सद्भाव के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो गवर्नमेंट की जितनी जो ना वसाइल है हम अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए खर्च कर रहे हैं। मालिक साहब, क्या मुझे बता दें वाज़े तौर पे, आप इन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ वो चाहते हैं टारगेटेड ऑपरेशन करे, आपको कल वजीर आजम ने मैंडेट दिया या सिर्फ ताजियत करके भेज दिया? मालिक साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सिग्नल का भी थोड़ा मसला आ रहा है और ये कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अभी आने वाले हैं और उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी लेके जाएंगे। लेकिन ये मेरे लिए एक अजीब सी बात है। मैं आई विश कि आई कुड टॉक टू हिम, बट ही सेड कि जी 33% वाकयात में कमी आ गई है। पूरा मुल्क क्योंकि दहशतगर्दी की लपेट में है तो इस किस्म के वाकयात जो हैं वो होते रहते हैं। बहरहाल जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनका ख्याल इससे बिल्कुल बरक्स है।
क्योंकि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आईन के मुताबिक उनको जान और माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। माल और इज्जत तो दूर की बात, जब जान ही का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो क्या होगा। मैं मालिक साहब से जो दो टोक बात पूछना चाहती थी वो ये था कि कल जब उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो वो क्या पैगाम लेके गए, क्योंकि जब वो धरने में शरीक हुए तो सिर्फ उन्होंने इतनी सी बात की कि मैं अपनी ताज़ियत भी पेश करना चाहता हूँ। उल्टा वहां पे ये कहना शुरू हो गए कि मैं और मेरी कोलिशन गवर्नमेंट आपके साथ धरने में शरीक होगी, जबकि हम चीफ मिनिस्टर, किसी का भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फौरी तौर एक्शन की बात करे। मुझे अभी भी मालिक साहब की बातों में एक्शन की बात कोई नहीं नजर आई। उन्होंने अपनी सफाइयां पेश की और कहा ये भी होता है, ऐसे भी होता है, दूसरे क्योंकि मुल्क में भी दहशतगर्दी हो रही है, ये कोई जवाब नहीं है। ये दिस इज टोटली एन अनएक्सेप्टेबल आंसर। दूसरी बात ये कि उन्होंने जाके वहां ये कहा कि वजीर आजम साहब ने ये कहा है कि जी मैं देखिए ना इन भाई लोगों से, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, मैंने साउंड बाइट लगी, देखिए ना इन भाई लोगों से मेरी तरफ से भी ताजियत कर लीजिएगा, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर वफाकी हुकूमत का हर पैगाम 72 घंटे लेट पहुंच रहा है। चौधरी निसार साहब पहुंच गए हैं नाजरीन, इसीलिए वो मसरूफ हो गए हैं मालिक साहब, और उनसे मेरी बात माजरत के साथ अधूरी रह गई है। मैं ये समझती हूँ दिस वाज एन इनकम्प्लीट बातचीत विद द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब इतने घंटे इस्लामाबाद में रहे, उन्होंने क्या किया? वो वहां से एक निजी टेलीविजन गए, उन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, फिर उसके बाद वो अपने प्राइवेट जहाज में बैठे, फिर जहाज उड़ा, फिर जहाज क्वेटा पहुंचा, फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे का रेस्ट किया, रात को 9 बजे वो लावाहिकीन के पास गए। सवाल ये पैदा होता है कि इन इकदामात से प्रायोरिटीज नजर नहीं आ रही। भाई एक मुल्क में, एक सूबे में आग लगी पड़ी है, आपने कहा वजीर आजम ने आपको बुला लिया, ठीक बात है, क्या आज के दौर में टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती? क्या हॉटलाइन नहीं है? चीफ एग्जीक्यूटिव को सूबा छोड़ के जाने की नौबत क्यों आई? वो वजीर आजम के पास चले गए भी, उनको अपना दौरा शॉर्ट रखना चाहिए था, फौरी तौर पर वो वापस जाते। रात 9 बजे तो वो सूबे से बाहर थे, उसके बाद भाई आप कोई पैगाम ही लेके नहीं गए, क्योंकि जब आपकी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात हो जाए तो फिर तो आपके पास 2 टोक बात होनी चाहिए। आप धरने के लवाहिकीन को और शुरका को ये कहते, जो उनकी फैमिलीज हैं, कि जी मैं ये मैंडेट लेके आया हूं। मैंडेट क्या, मैंडेट तो अवाम ने आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं ये बात तय करवा के आया हूं वजीर आजम से, कल से नहीं आज रात से टारगेटेड ऑपरेशन होगा। आप बताएं, टारगेटेड ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर बताते, आईजीएफसी को बुलाते कि जी इन इलाकों में दहशतगर्द छुपे हुए हैं और आप ये ले एक्शन ले लें। लेकिन आज वजीर दाखिला पहुंचे हैं, लाशों को उन्होंने अपनी रखा हुआ है। मतलब है ये इमेजेस देखने के बाद हाउ कैन आई बी जस्टिफाइड और हाउ कैन दिस सिस्टम बी जस्टिफाइड? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेटा से इस्लामाबाद 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है, वजीर दाखिला के पास प्राइवेट प्लेन, चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास प्राइवेट प्लेन, वजीर आजम के पास प्राइवेट प्लेन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पास बेतहाशा प्राइवेट प्लेन, हर चीफ मिनिस्टर का अपना प्लेन। फिर क्या मसला है भाई? उड़ने में और पहुंचने में कितनी देर लगती है? मैंने इस लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया, अवाम इसको एक्सेप्ट करती है तो करे। उन्होंने कहा 33% हमने कम कर दिया, और क्योंकि बलूचिस्तान में ये वाकया इसलिए कि पूरे मुल्क में हो रहा है। दिस इज नो जस्टिफिकेशन। बात करेंगे कि आज जो आला सतह का इजलास हुआ है, वजीर आजम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डीजी ISI और वजीर दाखिला, क्या हिकमत अमली बनाई है? क्या टारगेटेड ऑपरेशन और साथ साथ बातचीत, यानी कि हुकूमत ये फैसला करेगी थर्ड ऑप्शन पे कि हम बात करेंगे फोर्स के साथ, बात सुननी है तो बात करो, नहीं सुननी तो ऑपरेशन का सामना करो, और यही बागैरत कौमों के फैसले हुआ करते हैं। क्या ये हमारा है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ करा देती हूँ और ये भी बता देती हूँ आपको कि मीडिया के हवाले से तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, नहीं सुन ले तो आप सुन ले कि मीडिया के खिलाफ फतवा जारी किया है तहरीक तालिबान ने, और शाहिदुल्लाह शाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जी बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझसे रब्ता किया, फ़ोन भी किया, और जब ये हमने अटैक अपना किया एक टेलीविज़न चैनल पे, एक्सप्रेस पे, और उसके बाद जी हमने ये सोचा है कि मीडिया के ये जो एक रवैया है पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से, और जो इस तरह एंटी TTP प्रोपेगेंडा जो वो कर रहे हैं, तो
تو وہ یہ سوچ لیں کہ جو ہم نے ہٹ لسٹ بنائی ہے اس میں سینئر صحافی، نیوز اینکر، نیوز کوریج کرنے والے اور چینل مالکان بھی موجود ہیں اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بھائی صاف بات ہے، کیونکہ جب ہم فوجی تنصیبات کے اندر گھس جاتے ہیں دھڑ ہلے سے تو یہ 2-4 گارڈ رکھنے والے میڈیا اونرز کیا کریں گے؟ تو میڈیا اپنا رخ درست کر لے، نہیں تو آنے والے دنوں میں سخت کارروائی ہونے والی ہے. اور کارروائی سے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو کیسی کارروائی ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہمیں بولنے کی اجازت ہوگی یا نہیں اور ہم بول سکیں گے، اس کی اب میں کوئی گارنٹی نہیں دیتی، کیونکہ اس ملک میں کسی چیز کی اب کوئی گارنٹی نہیں رہی جب تک کہ مجھے وفاقی گورنمنٹ دو ٹوک گارنٹی نہ دے دے کہ اب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ میٹنگز پہ میٹنگز تو چل ہی رہی ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن بھی ہیں. جان محمد اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں، اور عمر چیمہ صاحب سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ وفاقی حکومت جو ڈیسیجنز لے گی یا لے لینی چاہیے تھی اب تک، اس حوالے سے یہ جو اتنا ڈیلیڈ آپ کا پروسیس ہے رسپانس کا، اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، یا آپ کو معلوم نہیں تھا ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، یا تیسرا آپ واقعی جو پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ شدید پریشر اور کنفیوژن کا شکار ہے؟ تو ان میں سے تین میں سے کون سی باتیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن جاسمین، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ جو مسلون میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں اس میں بہت یہ کہوں گا کہ کنسرن ہے ہمارا بھی یقیناً، اور بہت باعث افسوس کی بات ہے جو اس وقت واقعہ وہاں پہ ہوا اور جو صورتحال اس کے بعد پیدا ہوئی، جس انداز سے وہاں پہ دھرنا جاری ہے اور اس کے ساتھ لوگ ملک کے مختلف حصوں میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. یہاں اسلام آباد میں بھی انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. جی، یہ بات اب کسی صورت میں کہی نہیں جا سکتی کہ اس میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. یقیناً ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس بھی کرتے ہیں. وزیر داخلہ صاحب ابھی وہاں پہ تشریف لے کے جا چکے ہیں. اس سے پہلے یہاں اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی ہیں، اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوئے ہیں، جس میں نہ صرف مستونگ میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا، بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں جو پے در پے اس وقت ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے، اس کے بعد پولیو ٹیمز کے اوپر جو حملے ہوئے. اب اس میں جو اینگل نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف دہشت گردی لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہے، یا یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے نام پہ یا جنہیں ہم صرف طالبان کہتے ہیں. ان کے پیچھے جو سازش ہے، جو ملک کو پوری عالمی برادری کے سامنے رسوا کرنے کی سازش ہے، تنہا کرنے کی سازش ہے، ان تمام چیزوں کا، اینگلز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وردی پہن کے اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں، انہوں نے تو وردی پہنی ہے لڑنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے. لیکن یہ جو پولیو کے قطرے پلانے والے معصوم لوگ ہیں، وہ آپ کی نسلوں کو اپاج ہونے سے بچا رہے ہیں، وہ ان کے لیے وہ ویکسین اٹھا کے گلی گلی دروازے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. اس کا یہاں ہم جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ کون کون سی سازشیں ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریسپانس، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی دہشت گرد وہاں پہ اس وقت کوئٹہ میں مورچہ زن نہیں ہے کہ جنہیں مورچہ لگا کے بیٹھے ہوں اور ہمارا ان کے خلاف کو کریک ڈاؤن کرنے کا جو عمل ہے وہ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. یہ ایک گھناؤنی سازش ملک میں بہت سالوں سے جاری ہے، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، دشمن سامنے نہیں ہے، دشمن چھپ کے وار کرنے والا ہے. اس طرح ان کے خلاف آپریشن جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، میرا خیال ہے اس کو شروع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، شروع کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جو طالبان کے خلاف آپریشن ہے، ان کی ان پے در پے کاروائیوں کے بعد وہ بھی ایک ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اس کی کاروائیاں بھی ہوئی ہیں، انہیں جوابی کاروائی کا سامنا ہے. اسی طرح اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے تعاون سے بلوچستان میں بھی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن، یہ حکومت کے اس کے خلاف کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو تو یقیناً مطمئن کیا جانا ہے. اور یہ بتائیں کہ کس کے لیے اتنا آسان ہے، جو میں یہ کہوں گا کہ صرف اپنے پیاروں کی لاشیں نہیں بلکہ ان کے ٹکڑے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. کتنی دفعہ ان کو زخم لگائے گئے ہیں، کتنی دفعہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی بات رسی مکمل ہونی چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ کی پوری بری بات میں صرف آپ کا
بطور ایک اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے حوالے سے، یا بینگ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، یا لیٹس سے بینگ اے پاکستانی، مجھے صرف آپ کی باتوں میں درد نظر آیا which is genuine. But let me tell you very frankly, مجھے کوئی آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس باتوں کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کوئی تجویز ہے یا نہیں ہے، کوئی حکمت عملی ہے یا نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب، میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہم نے دیکھا ہے عمران خان نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیا آپریشن کیا جا رہا ہے، اور ہمیں تعاون میں ہمارے ساتھ شیئر کریں، انفارمیشن شیئر کریں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے ہر جگہ، چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، دیگر جگہوں میں، آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ 72 گھنٹے ڈیلے سے چل رہی ہیں، یا صرف میری ازمپشن ہے یہ؟ شکریہ جیسمین. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کری تھی گارنٹیز کی، تو گارنٹیز دے کے تو لوگ جو ہے وہ NROs ہوا کرتے ہیں، لوگ جدہ لندن سے واپس آیا کرتے ہیں، اور پھر ان گارنٹیز کے مطابق ہی پالیسیز کو آگے چلایا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے پچھلے 10 سال سے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، چاہے وہ آصف علی زرداری کی حکومت تھی، یا میاں محمد نواز شریف کی، آپ ان کے وزراء کے، ان کے سپوکس پرسن کے بیانات نکال کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. مسئلہ یہ جو بھی کچھ دیر پہلے بھی بات آپ خود ہی فرما رہی تھی کہ پرائورٹیز کیا ہونی ہے. جب حکمران عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کریں اور صرف مذمتی بیانات دے کر طفل تسلی دے کے گزارا کریں، آپ کے سامنے یہی ہزارہ کے لوگوں کا جب لاسٹنگ جب ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی روز یہ لوگ لاشیں لے کے بیٹھے رہے، ان کو تسلیاں دی گئیں، لیکن کیا ہوا؟ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ کتنے لوگوں کا ٹرائل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ طفل تسلیاں جو ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. پاکستان کا چپا اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ ملٹری آپریشن کر دو، تو وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے سامنے کہ 2004 سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری کرنا چاہیے. جو لاسٹ ایئر جو APC ہوئی، اس کے اندر پاکستان کی 50 سے زیادہ جماعتوں نے تحریک انصاف کے سٹانس کو انڈورس کیا، تائید کی، اور وفاقی حکومت کو مینڈیٹ دیا گیا. لیکن کیا ہوا؟ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا آپ کے سامنے. جب حکمران صرف وفاقی حکومت اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھری رکھے بیٹھے رہیں گے، تو حالات تو ڈیفینیٹلی اس نہج تک پہنچیں گے کہ مجبوراً جو ہے ملٹری آپریشن ہی ایک واحد راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جس طرح کے ابھی حالات جس طرف جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو بات کی، دیکھیں فوج اس ملک کا ایک بڑا باعزت ایک ادارہ ہے، اور ہمارے فوجی شہیدوں نے اس ملک کی سرزمین کی حفاظت کی خاطر بڑی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ بالکل ملٹری ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، لیکن جو APC کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو دوبارہ تمام سیاسی جماعتوں کو دوبارہ اعتماد میں لیا جائے گا کہ آخر کیا وجوہات ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات تھے جو مذاکرات کو کرنے کے لیے کیے گئے اور پھر ناکام ہوئے. آپ کے سامنے کہ جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اس کے بعد جب حکیم اللہ کو جب ٹارگٹ کیا اور جس طرح سیبوٹاج کیا کہ مذاکراتی عمل کو، تو وفاقی حکومت کا رسپانس بھی قوم کے سامنے. اور تحریک انصاف جو ایک صوبائی حکومت تھی، حالانکہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ یہ جو فورن پالیسی کے جو ایشوز ہیں وہ اس لیول پہ جا کے کرتے، لیکن ہم نے جو ہے ڈرون حملے رکوانے کے لیے ایک پریشر ڈالنے کے لیے آج تقریباً 60 دن سے زیادہ عرصہ ہو گئے کہ ہم نے وہاں پہ پریشر ڈالا ہوا ہے. لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وفاقی حکومت کو یہ جو ایک ملٹی پرانگ پرابلم ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر، کتنی دفعہ عمر چیمہ صاحب، I swear میں آپ کو ایک بات بتاؤں، I've heard this sentence so many times کہ مجھے اپنا وحشت ہونے والی ہے. اگر مجھے اپنا فکرہ مکمل کر لینے دیں تو میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، یہی بات میں کرنے چاہ رہا ہوں کہ بار بار آپ APCs کال کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کرنا کچھ نہیں ہے. قراردادیں اسمبلیوں میں بھی پاس ہونی، پارلیمنٹ میں بھی پاس ہونی ہے، APCs میں بھی ہونی ہے، اور اس کے بعد اگر حکومتوں نے کرنا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے انہی گارنٹیز کے مطابق ہی حکومتیں چلانی ہے جو وہ گارنٹیز باہر دے کے آئے ہوئے، تو پھر تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. باہر کیا گارنٹی دے کے آئے ہوئے؟ باہر کے ممالک کو یہ کہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اوپر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی کہہ دیں کہ پاکستانی قوم پہ دہشت گردی ہو جائے گی، یہ گارنٹی ہے؟ نہیں،
دیکھیں میں نے یہ بالکل یہ نہیں کہا، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب ایک رویہ یہ نظر آئے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ ایک طرف آپ کی سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے، ایک طرف سے اتنا بڑا ایک پولیٹیکل اتنا بڑا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وفاقی حکومت کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی لائے عمل نہیں بناتی، کوئی اسٹریٹجی نہیں دیتی، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 7 دن میں انہوں نے آپ کی دہشت گردی کر کے آپ کے درجنوں لوگ مار دیے اور آپ کے 200 فوجی ہلاک کر دیے. یہ سوورینٹی چیلنج نہیں ہو رہی، یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہو رہی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دس لاجک. بالکل ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ہم نے ہر ایسے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے کہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ بات کر کے ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ایک طرف جو ہے وفاقی حکومت کو مینڈیٹ دیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وفاقی حکومت کی ناکامی ہے کہ مذاکراتی عمل ابھی تک نہیں شروع ہو سکا، نہ ہی وفاقی حکومت کو باقاعدہ لائے عمل بنا مطلب سکی ہے. یہ دیکھیں میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. لیٹس سے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں فوکس ہونا پڑے گا. ہم نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کر لینی چاہیے. اب وہ کیٹیگریز کہ بھائی یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے سیدھی طرح بات کرو، جو نہیں بات کرنا چاہتا یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی بات بار بار آپ ریپیٹ کر رہی ہیں. یہی تو وفاقی حکومت نے بنا بات یہ ہے اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے اس وقت، جی میں آخری صرف آپ کا آدھا منٹ لوں گا، جو صورتحال ملک میں ہے یہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی جو میرے بھائی عمر چیمہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں. اب اس وقت نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے، نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازش ہے کوئی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کل بیان چل رہا تھا کہ 50% لوگ جو ہیں وہ طالبان جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حکمران یہ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ خود بھی حکمران ہے، ان کا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. کیا عمران خان صاحب کو کسی سے بات کرنے کے لیے این او سی چاہیے؟ مینڈیٹ آپ کو صوبے کے عوام نے دیا ہے. مینڈیٹ کو این او سی میاں نواز شریف نے جاری نہیں کرنی آپ کو کہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ نہ کریں. آپ کر کے آئیں، اگر آپ ہمیں بتائیں گے، اگر ہم نے اسے اون نہ کیا پھر آپ ہمیں گلا کریں. ساری ذمہ داریاں دوسروں کے اوپر ڈال دیں. اب یہ وقت نہیں رہا، یہ صبح صبح اور وفاق کھیلنے کا، یہ گوٹیاں کھیلنے کا وقت نہیں ہے ملک میں. ہو سکے ہم کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن طارق آپ کے کولیشن کورٹ میں پھینکنے کا وقت نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کا وقت ہے. بالکل، یہ وفاقی حکومت جو بھی کا وقت ختم ہو چکا ہے. دیکھیں وفاقی حکومت جو بھی فیصلہ کرے پاکستان کی عوام کی سر آنکھوں پہ، لیکن خدا را فیصلہ کرے. آپ یہ صوبہ اور وفاق کھیلنے کا ٹائم نہیں رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، چار اچکزئی صاحب، آپ نے دونوں میرے پارٹیسپینٹس کی بھی گفتگو سنی، مالک صاحب کی بھی. میں آپ کا موقف لینا چاہتی ہوں. آپ نے یہ کہا آپریشن کے نام پر آبادی کو نشانہ بنانا قبول نہیں، ہماری جماعت فوجی آپریشن کے حق میں نہیں، نہ اس کی حمایت کی جائے گی. آپ کی پارٹی آخر کس چیز کی حمایت کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور ابھی بھی آپ کو مبارک ہو، آپ پھر پی ایم ایل این کا حصہ بنے اور 2 وزارتیں لے لی. سو آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی ہمارا حکومت کا حصہ تو خیر نہیں ہوتے ہیں. ہم نے حکومت کو بھی ٹکرایا ہے. مثال اس کی ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 4 سال ہم اپوزیشن میں رہے اور اس میں جو ہے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس پہ ہم نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، نہ کسی سے پوچھنا ہے. ہم اگر مسائل حل کر سکتے ہیں، حکومت میں بھی ہم رہے، اپوزیشن میں بھی رہے. اگر ہم این جی او ہوتے تو شاید پھر ہم گھر بیٹھ جاتے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت میں ہیں، بالکل ہیں، مینڈیٹ پی ایم ایل نون کو ملا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں، ہم کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمارا کنورجنس ہے. باقی جو مینڈیٹ ہے قوم نے ان کو دیا، ثوابدید ان کا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ان کا حق ہے. رہی یہ بات کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو انتظامی اقدامات ہم نے کرنے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ممانعت ہے کہ آپ جی کوئٹہ میں آپریشن نہ کریں، آپ جو کراچی میں اقدامات ہے وہ نہ کریں، سیکورٹی بیپ اپ نہ کریں آپ پشاور میں. یہاں پہ ہماری جو پنڈی میں واقعات ہوئے ہیں، گیریزن میں انٹیلیجنس گیدرنگ اور شیئرنگ کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ نہ کریں، یہ کوئی نہیں کہتا. یہ ہماری ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. چاہے میری رائے کیا ہو سکتی ہے، اس پہ ہماری کوئی اختلاف نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رٹ ہم بحال کرنا چاہتے ہیں، جو میجرز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو، وہ پروڈکٹیو ہو. اگر آپ جہاز استعمال کرتے ہیں اور اس سے 5 دہشت گرد مرتے ہیں لیکن 20 بے گناہ لوگ مرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اور زیادہ ہو جائیں گے، ریزنٹمنٹ پھیلے گا. لہٰذا ہم نے جب سوال کلیئر کیا وہاں پہ ہم نے کوئی ایریل فائرنگ نہیں کی، ایریل سارٹی استعمال نہیں کیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. باقی یہ کہ اس میں باقی ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ کو بحال کیا جائے. آپ لوگ آخری دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں آپ لوگ آخری دفعہ قبائلی علاقے کا وزٹ کب کیا تھا آپ لوگوں نے؟
देखिए फाटा में तो हम रिसेंटली मौलाना साहब तकरीबन गए थे, वो वहां पे जाते हैं, हमारे उनके भाई गए, हमारी पार्टी है, हमने 2 सीट वहां से जीते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। साउथ वजीरिस्तान का एमएनए, साउथ वजीरिस्तान का एमएनए हमारी पार्टी का है। नॉर्थ वजीरिस्तान जो है सीट हमने जीती थी, फिर उसमें रिगिंग हो गई। इसी तरह जो है खैबर एजेंसी में जो है वो सीट। मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूं जान अचकजई साहब, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। देखें ना, अगर आप रिसेंटली गए होते तो बकौल आपने ये कहा कि ऑपरेशन के नाम पर आबादी को निशाना बनाया गया, तो अगर आपका वहां मैंडेट भी होता और आपकी जान पहचान भी है वहां पे, तो वहां जो लोग जो मरे हैं वहां पर एरियल फायरिंग में, बेगुनाह जो मरे हैं, आप कम से कम उनकी शक्लें मीडिया के आगे तो लेके आते हैं ना कि भाई ये देख लो, ये सारी फैमिलीज हैं जो फौज ने बेगुनाह मार दी हैं। देखिए वो सब लोगों को मालूम है, वहां पे लोकल लोग बन्नू तक जनाजे उनके आ गए। 18 दिसंबर में भी ये वाकया हुआ है, वहां पे भी जो है बेगुनाह लोग मारे गए थे। देखिए हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारे अफवाज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो जो है रिट बहाल करे, इसमें हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि रिजेंटमेंट और ना बढ़े, क्योंकि ये उन लोगों के वो इन लोगों का जो चाहते हैं हमारी फौज इस तरह के कि अगर आप मसलन जो मिराली टाउन है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में है, जो मिरांशा है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करवाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की है, उन्होंने कब्जा नहीं किया। अच्छा नहीं, मेरा मतलब है उनके कंट्रोल में है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मेरा मतलब है कंट्रोल में है। अच्छा, उनके कंट्रोल में है। अब इंटेलिजेंस आपके पास है, तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस है और 1 किलोमीटर के फासले पे कोई टेररिस्ट है तो आप ऑपरेशन माउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर एरियल सॉर्टीज के जरिए आप ऑपरेशन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी किली या गांव है वो जो है उसमें कैजुअलिटीज होंगी, और कैजुअलिटीज के नतीजे में फिर रिजेंटमेंट बढ़ेगी। लिहाजा जो मसला रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, जो मसला आप खत्म करना चाहते हैं वो और स्प्रेड होगा। हम ये कह रहे हैं, ये मसला ऐसे खत्म करें या वैसे खतम करें, ये खत्म नहीं हो रहा। सो माजरत के साथ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, जो कोलैटरल डैमेज है, कोलैटरल डैमेज का रेशो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम श्रीलंका की मिसाल दे रहे हैं, कोलैटरल डैमेज फौज का एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए सर। बजाते कौम, बजाते पाकिस्तानी, हमें भी फौज का कोलैटरल डैमेज एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। एक तरफ जो लोग वहां पे एक तरफ कोलैटरल डैमेज में मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है उनको दहशतगर्द मार रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो ड्रोन में मर रहे हैं। फाटा के अच्छा, हम इस पे बात कर लेते हैं, यही वो डिवीजन है जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। सजा दी जा रही है कि वो हम किस बात की सजा दी जा रही है उनको, या किस बात की सजा दी जा रही है हमें? खुदारा, हमें पाकिस्तानियों को किस बात की सजा दी जा रही है जो दिन दहाड़े मर रहे हैं बमों में? मेरा तो ये सवाल है कि किस बात की सजा दी जा रही है हमें? हमने किया क्या आखिर? Let's take a break, Nazreen. Welcome back, Nazreen. कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, मुझे नहीं पता ये कंफर्म है या नहीं है, बट हालात के मुताबिक शायद वजीर आजम कौम से खिताब करें। देखते हैं कि ये फैसला और ये बात दुरुस्त होगी या नहीं होगी, कि अब तो वजीर आजम का फैसला करना होगा। लेकिन शायद मेरे ख्याल से जो चौधरी निसार और परवेज रशीद साहब क्वेटा गए हुए हैं उसके बाद कुछ मंजर आम पर बात सामने आएगी। डॉक्टर तारिक मेरी और जान अचकजई साहब की डिबेट हो गई। जी बोले। जास्मीन, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। करें। वन सेंटेंस। मैं सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें हमारे जहनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हक है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अपने रिट रिस्टोर करने के लिए स्टेट की कि वो ऑपरेशन करें, उनका हक है कि वो रिटेलिएट करें। दूसरी बात ये कि मैंडेट मिला है नवाज शरीफ साहब को, उनका हक है कि वो जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं। आप सारी बातें वही रिपीट कर रहे हैं। नहीं, लेट मी फिनिश प्लीज। आप वही दोबारा कह रहे हैं। नहीं। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आपकी और जैस्मीन की बात में जो मुझे कंफ्यूजन नजर आई है, कोई बंदा पाकिस्तान का ये नहीं कह रहा
میں صرف ایک میری بات بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ جان صاحب، ایک سیکنڈ طارق، ویسے میں آپ کو بتاؤں، طارق میری بات پھر وہی ریپیٹ شروع ہو گئے ہیں. اچھا جان اجل بھائی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سیکنڈ طارق صاحب ایک سیکنڈ دیجیے، ایک جملہ سیکنڈ مجھے کہنے دیں، ایک جملہ جی کہہ دیں ایک جملہ مجھے کہنے دیں. سوری، مجھے دیکھیے ہمارا موقف نہیں آیا، یہ ون سائیڈڈ وہ ہے. آپ کا اس سے بڑا موقف کیا ہوگا کہ ہم فوجی مجھے آپریشن ریپیٹ کی کرنے دیں، حمایت میرا نہیں حق ہے. کرتے. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم یہاں کیا کوئی مطلب کوئی ولیمہ کھانے آئے ہوئے ہیں جان صاحب؟ یار طارق تم جب بھی آتے ہو کسی کی شادی کا، کسی کے ولیمے کی باتیں کرتے رہتے ہو. میرا مطلب وہی ریپیٹیشن ہے نا. سنو میری بات، کوئی شک نہیں ہے، اب ہم صرف یہ کہہ رہے قبائلی ہیں عوام کے معصوم پرامن ہونے پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. پوری پاکستان قوم کا گلا دہشت گردوں سے ہے. جان صاحب دیکھیے، آپ اور جیسمین جو بحث کر رہے تھے میں نے تسلی سے سنی ہے. اس کنفیوژن کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارا قبائلی عوام سے کسی کا کوئی گلا نہیں ہے. آپ کریں بات. میں صرف ایک جملہ میں فنش کروں. اس میں تو ہماری پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. رہی یہ بات کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. دوسری بات یہ کہ حکومت کا یہ پریروگیٹو ہے، وہ ہے، وہ دے کین ڈو اٹ. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے ایکسٹریمزم بڑھے. ایکسٹریمزم اور کتنا بڑھے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم اپنی کھالیں ادھیڑ دیں. ایکسٹریمزم اور کتنی بڑھے گی؟ طارق مجھے یہ بتا دیں، آپ نے کہا آپ کی اور جاسمین کی گفتگو میں جو میری گفتگو میں کیا کنفیوژن نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں کنفیوژن یہ نظر آئی ہے کہ آپ لوگ جس بات پہ بحث کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پہ بے گناہ لوگ بھی مر رہے ہیں، قبائلی عوام مر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے، ہم کیوں مر رہے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن تھوڑی سی جو مجھے وہ بات نظر آئی، آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ قبائل کے جو عوام ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. کوئی بھی نہیں دے سکتا. یقیناً قبائل ہیں، ان کا بڑا ایک پرامن ماضی ہے، ان کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے، لیکن جو لوگ ان کی آڑ میں یا اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارے اس میں گروپس اور لوگ ایسے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو پاکستانی بھی نہیں ہیں. بالکل. لیکن نا جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، آپ ڈرون حملوں کی بات کرتے ہیں، ہنگو میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی پاکستان کا جو سیٹلڈ علاقہ ہے وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا، ہماری خود مختاری پہ حملہ ہوا، سب صحیح ہے. لیکن جب وہ آدمیوں کو آپ شناخت کرتے ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں نکلتا، وہ کون سے ویزے پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. پھر آپ کو وہ بات یاد کرنی چاہیے کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. بالکل. تو یہ اس لیے میں عمر چیمہ صاحب کی بھی بات کو کہہ رہا تھا، اب وفاق اور صبح کھیلنے کا وقت نہیں ہے. اب ہم یہ شروع کر دیں جی وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، وہ صوبائی حکومت سے پوچھ کے آئے تھے، آپ نے وفاق یہ کر رہا ہے. یہ ایک سپیرٹ جو پہلی دفعہ پاکستان کی قوم میں دیکھنے میں آیا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ تمام اہم قومی ایشوز پہ ہم سب کٹھے ہیں. کہاں یہ اس بات کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. No, we are not. We are still very divided. جاسمین میری ایک بات All the political parties are divided. تین political parties ایک سائڈ پہ ہیں، دو ایک سائڈ پہ اور ایک ایکسٹریم پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جب اے پی سی میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا، وہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے یقیناً. اور یہ میں عمر صاحب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. یہ بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ممکن نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ادھر ایک گروپ بیٹھا ہے، ادھر آپ بیٹھے آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے لیے چینلز استعمال کیے گئے، اس کے لیے رابطے استعمال کیے گئے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے استعمال کیے گئے. طارق میری بات سنیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا سنیں طارق، محسود تیار ہو گیا، اس کو کس طرح ہلاک کیا گیا. یہی تو میں اس سے پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ صرف آپ کو طالبان، آپ سازشوں کو دیکھیں، کس نے حکومت مسعود کو مروایا اور کیوں مروایا، اس وقت پہ مروایا جب آپ جو مذاکرات فیصلہ کن دور میں جا رہے تھے. آپ سوال تو سنیں نا. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. مولانا سمیع الحق صاحب نے جو وزیر اعظم کے اور وزیر اعظم ہاؤس کے حوالے سے بیانات دی ہیں، تو کیا اتنی بڑی پولیٹیکل پاکستان کی شخصیت کو، جو ایک با اثر اور با اثر شخصیت ہی آپ ان کو کہہ لیں، اسپیشلی ان حلقوں میں جن کی آپ نے ان کو ذمہ داری ٹھہرائی تھی، آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے انہیں کوئی ذمہ داری ہی نہیں ٹھہرائی تھی. نہیں، ہم نے یہ بالکل نہیں کہا. تو اور کیا مولانا سمیع الحق صاحب بہت قابل احترام ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان حلقوں میں اثر رسوخ رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ اگر عمران خان صاحب بھی وہاں پہ کوئی رابطے، کوئی کنیکشن، کوئی اثر رکھتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں، مذاکرات کریں، ہم اسے آن کریں گے. اگر آپ اچھی تجویز لے کے آتے ہیں ہم اسے آن کریں گے. یہ مینڈیٹ دینا، آپ اس کو کہیں، آپ کی آپ انہیں کچھ بھی دیں. وزیر اعظم ہاؤس کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، اجازت دیں جی
جی جی عمر صاحب پلیز بول دیں, بٹ دس لیٹ می پٹ دس آن ریکارڈ, یہ غلط بات ہے, دس از رانگ. یہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے جو وزیر اعظم ہاؤس کا ترجمان کا بیان ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق کے منافی ہے, اور 3 ہفتے سے ٹیلی فون کر رہا ہوں کسی نے جواب نہیں دیا. یہ کہا ہے سمیع الحق صاحب نے, 3 ہفتے سے فون کر رہا ہوں وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بات ہے, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی بات یہ آئی تھی, ان اہم ایشوز کے اوپر وزیر اعظم صاحب بالکل حاضر بھی ہیں, ملتے بھی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا. کس وجہ سے نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے ان کو گلہ شکوہ ہو. میں جھوٹ کی نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن رہی ہو, کسی وجہ سے رابطہ نہ ہوا. لیکن اس سے زیادہ وزیر اعظم کو اور کون سی مصروفیت ہے؟ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ان حالات کی وجہ سے. انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا, بیرونی دورہ منسوخ کر دیا, اور یہ کیا کرنا ہے انہوں نے سے زیادہ ضروری کام. لاسٹ جو اے پی سی ہوئی اس کے اندر جو مینڈیٹ تھا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کو دیا گیا کہ وہ مذاکرات کے لیے جو ہے لائمل جو ہے ترتیب دیں. اب گزارش یہ ہے کہ جس طرح بھی ڈاکٹر طارق صاحب نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ سارے طالبان ایسے نہیں ہیں جو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو کرنے کو بھی تیار ہیں. تو یہ بتا دینا, یہ حکومتی یہ ایم این اے بھی ہیں اور کافی قریبی سینئر لیڈر بھی ہیں ان کے, یہ بتا دیں کہ پچھلے 4 مہینے میں جو ہے وفاقی حکومت نے کیا سٹیپس لیے ہیں, کون سے مذاکرات کیے ہیں, کون سے جب سیبوٹاج کرنے کے لیے بار بار جب کوششیں کی گئیں تو اس کے اوپر حکومت کا کیا رد عمل تھا. گزارش یہ ہے کہ جو میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ پچھلے 10 سال سے جو جاری پالیسی ہیں, ان 3 جو مختلف حکمران جو گزرے ہیں ان میں اگر آپ فرق دیکھیں پالیسیز کے حوالے سے کوئی نہیں ہے, صرف ان کا جو ان کا طریقہ کار ہے, جو طریقہ واردات ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ صرف فرق یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے پولیٹیکل پریشر میں آ کے میاں صاحب نے اے پی سی کی بات کو تو مان لیا, لیکن 4 مہینے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی سوائے چودھری نثار کے بیانات کے اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی جانب سے کوئی واضح کوئی پالیسی کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے کہ جس سے لگے کہ واقعی حکومت نے مخلصانہ کوشش کی گئی ہو. دیکھیں میں وفاقی حکومت پہ سارے الزامات میں رکھتی ہوں, سارے الزامات رکھتی ہوں, لیکن میرا ایک سوال آپ سے جان محمد صاحب نے ایک بات کی تھی یہاں پہ, نہیں سر آپ میرا سوال سن لیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے عمر, میرا کہ اے سوال پی سی کے اندر سیاسی جماعتوں نے کسی طور پہ بھی یہ مینڈیٹ نہیں دیا وفاقی حکومت کو کہ وہ بغیر دوبارہ اعتماد میں لیے جو ہے ملٹری آپریشن کا نہیں, وفاقی حکومت صرف آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی ذمہ داری ہے؟ خیبر پختونخوا میں آج کیا ہو رہا ہے, پشاور کے لوگ کوئٹہ کی طرح اب آئیں گے سڑکوں پہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں آپ وہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے اب وہ مجبور ہو جائیں گے, کوئٹہ کی طرح وہ آ جائیں گے. انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا کیا؟ تو صرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کوئی ایک ان پٹ یہ نہیں دے سکے. صوبائی کی حکومت ہے. اچھا پشاور میں لا اینڈ آرڈر کے لیے کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیے, چور اور ڈاکو کے لیے کیا کیا ہے؟ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جتے ہیں, عام لوگ ہیں, وہاں پہ بتے لیے جا رہے ہیں. ہر مڈل کلاس کے لوگ ڈاکٹر انجینئر بتا دے رہا ہے پشاور میں. وہاں پہ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنی پوزیشن ریکنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بالکل لا اینڈ آرڈر کرنے میں مینٹین کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں ہے, صرف جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن اپنی ذمہ داری آپ نہیں نبھا رہے ہیں. آپ نے مینڈیٹ لیا ہے لیکن ذمہ داری آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, لیکن you are not taking your responsibility. You are responsible for the law and order of KPK. آج لوگ مجبور ہے کہ سڑکوں پہ آئے, اپنے پیاروں کی لاشیں گورنر ہاؤس اور جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس کے سامنے رکھیں. یہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی پشاور کی. پورے پاکستان کا یہ حال ہے. آپ لوگ حکومت میں رہیں, آپ ہمارے سے ہر دفعہ ایک وفاقی مولانا کی ایک وفاقی حکومت کے اندر ہوتی ہے. ان سے پوچھیں 10 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ریجیکٹ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے عوام کے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ صرف انجوائے کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر, صرف وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں, صرف فرق کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کی ساری کابینہ اسلام آباد میں چھپ کے بیٹھی ہے اور وہاں پہ جو ہے لاشیں پڑی ہیں پشاور میں. اور بھائی پورا میڈیا گواہ ہے اس چیز کا کہ جتنی متحرک تحریک انصاف کی قیادت ہے, کسی جماعت کی قیادت اتنی متحرک نہیں ہے.
गुजारिश सिर्फ ये है आपसे कि जो काम आप 65 साल में आप लोग नहीं कर सके, अब आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं हम 4 महीने में वो उसको बिल्कुल टर्न अराउंड करके रख दें। लेकिन एक बात आप याद रखें, ये बात है, जो बात हम 10 साल से कह रहे हैं, रेसिपी सबके घर में, लेकिन आप अमली करके दिखाओ। वो हमें मालूम है कि खाना किस तरह पकाया जाता है, लेकिन आप डिलीवर करें। आप इंशाल्लाह करेंगे और डिलीवर कर रहे हैं और वो नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। हम खाली वो जो है इश्तिहारबाजी वाले काम नहीं करेंगे। ग्राउंड पे आप खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से पूछें तो आज धमाके ना होते पेशावर में। धमाके जिस वजह से हो रहे हैं वो आपको भी पता है जान साहब कि किस वजह से हो रहे हैं। और यही तो भी हम पिछले 1 घंटे से यही बात कर रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी तरजीहात कुछ और है। भाई आपका क्या है उमर साहब, आप क्या वहां गुड़िया डालने के लिए बैठे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए यार इस बहस से बाहर निकले, इस बहस से बाहर निकले। देखें आप कभी सेग्रीगेट नहीं कर सकते इस बात को। पिछले 10 साल से जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने क्या किया, यही चीजें सुन रहे हैं। आप लोग किस लिए वहां बैठे हुए हैं? पार्टी का वजीर बैठ के यही और ये बिल्कुल देखिए इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, मैं चाह रहा हूँ कि ये इतना नाजुक सूरत हाल है कुछ नहीं बनेगा कि मैं इसको इस तरह की मुर्गों की लड़ाई में बदलना नहीं चाहता। जिस तरह हमारे टॉक शो में ये होते हैं, बस बहुत हो गया, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, इसको जिंदगी से बात नहीं, बहुत हो गया बस प्लीज वी हैव टू वाइंड अप द शो। दिस इज नॉट ऑन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जान अचकजई साहब और उमर चीमा साहब, बहुत डिबेट हो गई, इनकंक्लूसिव डिबेट थी, कोई जवाबात नहीं मिले। क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्यों होगी, कैसे होगी? वी आर स्टिल सच अ डिवाइडेड नेशन। हमारी आंखें कब खुलेंगी और कौन खोलेगा, अब मुझे भी इस बात पर शक होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।